وہ اخبار جو قتل و غارت کرے کی خبروں اور اشتہا انگیز فلمی اشتہاروں سے سجے ہوئے ہو گرم کیک کی طرح بکتے ہیں۔ اخبار میں اگر کتوں کسی حرکات و سکنات یعنی لڑائی جھگڑے کی خبریں اور گوشت و پوست کی نمائش سے مزین تصویریں بتاں نہ ہوں تو انسانوں کو چھوڑیے کتے تک اس اخبار کو سونگھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر اس اخبار کو گوشت باندھنے کے لیے استعمال کر کے گوشت و لہو کی خوشبو سے مہکایا نہ گیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں تازہ اخباروں سے بھی اسی قسم کی مہک آنے لگی ہے۔ ہمارا مستقل قصائی رمضانی گوشت بکری کا کاٹتا ہے اور خون ہمارا چوستا ہے۔ قیمہ مانگیے تو کہتا ہے حضور آج بھیجا لے جائیے، بڑا عقل مند بکرا تھا، یوں بھی اس کی بہت ضرورت ہے، کھانے والے بہت مل جائیں گے۔ جس دن بھیجے کی فرمائش کریں تو کہتا ہے صبح سے اتنے اور ایسے ایسے لوگ آئے کہ کچھ بھی نہیں بچا، لیجئے آپ کے لیے تو یہ مال حاضر ہے۔ کھٹا کھٹ دو چار ہاتھ چلا کر ردی اخبار پر گوشت کے ٹکڑے پھیلا کر کہتا ہے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ بات یہ ہے کہ پڑیوں کے کاغذات کا میں مستقل قاری ہوں، اس دن سے جب میری بیوی نے شکر کی ایک پڑیا کھولنے کے بعد یہ مزدہ سنایا تھا کہ لیجئے اب تو آپ کا نام بھی پڑیوں میں آنے لگا ہے۔ دراصل مقامی اخبار میں میرا ایک مضمون چھپا تھا اور اسی کاغذ میں اس دن شکر بندھی ہوئی آئی تھی۔ بہرحال اس دن ایسے ہی ایک ردی اخبار کو غور سے دیکھا تو اس میں ایک سفید فام کتیا کی تصویر نظر آئی۔ تصویر کے گلے میں پٹے کی طرح یہ خبر بھی لگی تھی کہ کتوں کی نمائش کے مقابلے میں مذکورہ کتیا اول انعام کی حقدار قرار پائی ہے۔ یہی تصویر ہمارے دوست A to Z نے کسی اخبار میں دیکھی تو انہیں بھی دیگر لوگوں کی طرح اس جانور کی خوبصورتی اور خوش نصیبی پر رشک آیا۔ موصوف کا حال یہ ہے کہ اب تک درجنوں ادبی اور غیر ادبی معمے بھر کر بھجوا چکے ہیں، اور کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ قرآن دازی کے بعد حصے میں آنے والی کوئی حقیر رقم بھی کبھی نہ جیت پائے۔ اس کتیا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے اللہ قسم کیا پیاری کتیا ہے، جی چاہتا ہے ہم بھی انسان نہ ہوتے کتے ہوتے۔ انعام پانا اور اخبار میں تصویر کا چھپ جانا کیا بڑی بات ہے۔ آج کل لوگ مقبولیت اور عظمت کو اخباروں اور رسائل میں نمایاں ہونے سے ناپنے لگے ہیں، اسی لیے اب شہرت کے دیوانے خبروں میں بنے رہنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے ہیں۔ ایک مقامی لیڈر کے متعلق ایک صاحب فرمانے لگے صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے اخبار میں اپنی تصویر اور خبر تلاش کرتا ہے، پورا اخبار تہو بالا کر ڈالتا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں نہیں تو کم از کم دفیات کے کالم ہی میں تصویر چھپ جاتی، دیکھ کر سکون تو مل جاتا۔ مقبولیت کے پیمانے سے ناپیں تو کتا بہرحال انسانوں سے 2 قدم آگے ہے۔ کہیں والدین کی نظر میں کتوں کے پلے اپنی اولاد سے عزیز تر ہیں۔ اکثر اولاد کو اپنے بوڑھے ماں باپ سے زیادہ اپنے الیسیشین اور بل ڈاگ پیارے ہیں کہ وہ بھاری قیمت ادا کر کے خریدے گئے ہیں۔ ماں باپ تو خیر مال مفت ہے۔ انسان مقبولیت کی دوڑ میں شامل ہوئے تو کتا آگے نکل گیا۔ ثبوت اس کا اخبار میں چھپی تصویر اول انعام کا حقدار قرار پانا۔ کتے کی اسی مقبولیت سے متاثر ہو کر مسٹر A to Z کی طرح کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ضرور سرسرایا ہوگا کہ کاش ہم بھی کتے ہوتے، کوئی لیڈر ان کے گلے میں وفاداری کا پٹا ڈال دیتا، کوئی حسینہ چمچماتی کار میں برجمان ہو کر مرمری باہیں ان کے گلے میں حمائل کر کے دیگر کتوں کو بھونکنے کا موقع فراہم کر دیتی، یا کسی فیکٹری کا مالک مزدوروں کا گلا کاٹ کر حاصل کیے گئے بسکٹ کے چند ٹکڑے ان کے آگے ڈال دیتا، یا ان کی ایک عدد بڑی سی دم ہوتی جسے کسی بڑے آدمی کے پیچھے ہلاتے پھرتے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کتوں میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جس کے سبب اعلیٰ سوسائٹی کے افراد اپنے بنگلے کے مین گیٹ پر یہ لکھوانا باعث فخر سمجھتے ہیں یہاں کتا رہتا ہے۔ کتوں کی صحبت سیر سپاٹے کی نہ سہی امیرانہ ٹھاٹ کی معراج تو بن ہی چکی ہے۔ انسانوں میں وقت کے ساتھ جو بہت سی کمزوریاں پیدا ہوئیں ان میں خوئے وفا کا نکل جانا بھی ہے۔ اسی کے طفیل غالب نے برہمن کو کعبے میں دفن کرنے کی تجویز پیش کی ہے، اور جس شعر میں یہ مشورہ دیا گیا ہے اسے سن کر ایک صاحب نے غالب کو بت خانے میں جہنم رسید کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ ظاہر ہے نہ غالب ان کی سمجھ میں آیا نہ اس کا شعر۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہیں، مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔
اب انسانوں کا حال یہ ہے کہ وفا شعاری انسانوں میں ناپید ہو گئی تو اسے کتے جیسی حقیر مخلوق میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انسان کو بے وفائی کی اس سے بڑی سزا اور کیا ملتی کہ ہم نے اکثر صاحب ثروت لوگوں کو اس رسی سے بندھا ہوا پایا جس کے ایک سرے پر تو وہ خود تھے، دوسرے پر ایک عدد کتا۔ پھر ہم نے لاکھ سر مارا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تھک ہار کر عقل نے جو سبب سمجھایا وہ یہ کہ ان مالداروں کے اپنے قریب و دور کے رشتہ داروں میں کوئی با وفا نہ ملا، سبھی دولت کے چاہنے والے تھے۔ وفاداری بہرحال انسان کی نفسیاتی اور کاروباری ضرورت ہے۔ امیر لوگ کتے پال کر یہ ضرورت پوری کرتے ہیں کہ اس بے زبان کو پیسے سے پیار نہیں۔ کتوں کا بو سے گہرا تعلق ہے۔ مجرموں اور قاتلوں کا سراغ بھی بو کے ذریعے کتوں کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ انسان کو کتوں میں بوئے وفا دستیاب ہوئی، یعنی انہوں نے سونگھ لی، گویا انسان میں اتنا کتا پن تو اب بھی موجود ہے۔ بات کتے پن کی چل پڑی ہے تو یہ بھی عرض کر دیں کہ ابن آدم انسانیت نوازی میں بھلے ہی پیچھے کیوں نہ ہو، کتا پن کے معاملے میں دیگر جانوروں میں وہ کتوں سے 2 قدم آگے ہی ہے۔ دور حاضر میں انسانیت کی ترقی پر نظر ڈالیے تو اس میں انسانی ترقی کا کم اور کتا پن کا اسکور زیادہ نظر آتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو اخبار میں کتوں کی تصاویر کیوں نظر آتی؟ اسی تصویر کو پھر کسی اخبار میں دیکھ کر مسٹر اے ٹو زیڈ نے رال ٹپکائی، کاش ہم بھی کتے ہوتے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اس باوفا مخلوق کی چند صفات حمیدہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ سگے دنیا کی ترکیب بھی ہم نے سنی ہے، آپ دنیا ہٹا کر شہرت رکھ دیجئے، تبھی تو اخبار میں چھپی تصویر پر رال ٹپک رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے مسٹر اے ٹو زیڈ نے وہی کیا جو ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا کیا کرتا ہے۔